بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا رشتہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں بھی ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے سب سے پہلے میں آپ کو تلقین کروں گا ادب کی۔ ان جلسوں کو ان پروگراموں کی طرح مت سمجھیں جو نیتا لوگوں کے پروگرام ہو جاتے ہیں۔ اس جلسے کو اس سے کمپیئر نہ کریں۔ وہ نوٹوں کے جلسے ہوتے ہیں اور یہ عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہاں پیسے لینے کے لیے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، یہاں گردنیں دینے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں دن کے 12 بجے میں جوش ہوتا ہے اور یہاں رات کے 12 کے بعد جوش ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اس جلسے کو اس پروگرام سے کمپیئر نہ کریں۔ اسی لیے یہاں آنے والے کو چاہیے کہ وہ ادب کا دائرہ ملحوظ رکھے۔ بے شک۔ ان جلسوں میں اس انداز سے نہیں آنا چاہیے کہ آدمی پان بیڑی سگریٹ استعمال کر رہا ہو اور محفل رسول میں بیٹھا ہو، گٹکا کھا رہا ہو اور ادھر ادھر تھوک رہا ہو اور محفل رسول میں بیٹھا ہو۔ یہ ادب کے خلاف ہے۔ جتنے لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہونے کا اگر انہیں یقین ہے تو انہیں ہمتن گوش ہو کر اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ بجلیاں آئیں تو بھی ان کی گردن نہ مڑے، آندھیاں اور طوفان آئے تو اس طرف ان کی توجہ نہ بٹے، بلکہ توجہ تمہاری جس رسول پاک کی حدیث سننے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو، اسی کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ آج آپ حضرات یہ ثابت کر کے دکھائیں، جیسے کہ کل سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ چرخاری کا موسم بارش کا ہو چکا ہے اور یہاں موسلا دھار بارشیں بھی آ رہی ہیں۔ میں تو ممبئی سے یہ طے کر کے چلا تھا کہ بارش میں ہی بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ اس امتحان کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سنیوں کے لیے طوفان اور آندھیاں ان کے عزم اور حوصلے کو نہیں توڑ سکتی۔ مومن کبھی حالات زمانہ کی شکایتیں نہیں کرتا۔ ایک بات آپ کو میں بتاؤں، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو جب تسلیم کر چکے تو بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر امتحان کے لیے بھی تیار رہو۔ کبھی زمانہ تمہاری دولت کا امتحان لے گا، کبھی تمہارے صبر کا امتحان لے گا۔ یہاں حالات ایسے پیش ہو جائیں گے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر چکے ہو کہ تم سیدھے یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ پہلے والوں کو جیسے تکلیفیں آئی تھی ویسے تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو تو تکلیفوں نے گھیر لیا تھا اور ان کو ہلا دیا گیا تھا۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسے حالات آئے تھے۔ تو آج کے دور میں اے سنیو، آپ کو میں اسی بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں کہ تم آندھیوں سے ڈرنے والے اور طوفانوں سے منہ پھیرنے والی قوم میں نہیں ہو۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو ہر گھڑی ہر امتحان کے لیے تیار رہو۔ کبھی تمہارے ایمان کا امتحان، عقیدے اور عمل کا امتحان، اور کبھی تمہارے خواہشات پر کنٹرولنگ کا امتحان ہوتا رہے گا۔ آخری سانس تک تمہارے ساتھ امتحان ہوتا رہے گا۔
اور تمہیں ہر گھڑی اس امتحان سے نکلتے رہنا ہوگا۔ بارشیں تو موسم کے ساتھ آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بارشوں میں جو جمع رہ جاتا ہے تب بھی بات اتنی نہیں ہے کہ بارش میں کھڑا رہ گیا، جمع رہ گیا۔ میرے عزیزوں، کفار و مشرکین کی طرف سے آنے والی آندھیوں میں بھی اگر ایمان کے ساتھ کھڑا رہ گیا ہے تو اللہ کا ولی ہے، اس کو ولایت مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ان آندھیوں میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے والے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے متعلق فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالے گئے ہو، یعنی لوگوں میں، انسانوں میں سب سے بہترین امت اللہ نے اپنے حبیب کی اس امت کو بتایا۔ تمہارا لقب ہے یہ خیر امت۔ وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ نے ہماری یہ صفت بیان کی ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تین باتیں تمہاری عادت میں ہے، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، نمبر 2 برائیوں سے روکتے ہو، نمبر 3 اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو۔ یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہے یا نہیں، آج تمہیں دیکھنا ہوگا۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، کیا میں اچھائیوں کی بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ، یا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں کہ نہیں بلا رہا ہوں؟ نہیں بلا رہے ہو تو پھر خیر امت کا تم حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ برائیوں سے تم روکتے ہو یا نہیں روکتے ہو؟ اور اگر نہیں روک رہے، چھوڑ دیے زمانے کے حالات کے اعتبار سے، تم بھی یہ سوچنے لگ گئے کون یہ سب مصیبت پالے گا، کسی کو بولو تو برا لگ جاتا ہے، میں کیوں بولوں، میں اپنا اچھا ہو جاؤں۔ تم نے اگر برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا ہے تو خیر امت کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ یہ 2 باتیں آج تمہارے اندر ہونا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں،